اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، وہ اور کذالک اسی طرح، جعلناکم ہم نے بنایا تم کو، امتن ایک امت، وسطاً وسط کی یا بیچ کی، درمیان کی، معتدل امت، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول اور ہو جائے رسول یا پیغمبر، علیکم تم پر، شہیداً گواہ۔ وما جعلنا وہ اور ما نہیں، جعلنا بنایا تھا ہم نے، القبلۃ قبلے کو، التی وہ جو، کنتا تم تھے، علیہا جس پر، یعنی کہ ہم نے اس قبلے کو مستقل نہیں بنایا تھا جس پر تم تھے، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول من کون شخص ہے جو، یتبع اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، قدم با قدم پیچھے چلتا ہے، اور رسول رسول کے یا رسول کی اتباع میں، ممن ینقلب علی عقبیہ ممن اس شخص سے جو، ینقلب پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، وَإِنْ كَانَتْ اور وَإِنْ اور یہ، کانت بات ہے، لَکَبِیرَةٌ البتہ بہت بڑی، وَإِنْ كَانَتْ اور البتہ یہ ایک بات ہے، لَكَبِيرَةً البتہ بہت بڑی، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خشیت رکھنے والوں کے لیے نہیں، یعنی کہ ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور خشیت رکھتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں وہ؟ ہدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے راستہ دکھایا، وما کان اللہ وہ اور ما نہیں، کانا ہے اللہ اللہ سبحانہ وتعالی، لیضیع ایمانکم لیضیع تاکہ وہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارا ایمان، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، بالناس لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے۔ ہم نے اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یا معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور پیغمبر تم پر گواہ بنے۔ یہ پیغمبر کون ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس قبلے پر تم پہلے تھے ہم نے اسے اس لیے مقرر کیا تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع فرمان ہوتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی کہ تحویل قبلہ کی بات
بات دلوں پر بڑی گراں معلوم ہوتی ہے، مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی یا جنہیں ہدایت دی گئی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو کھو دے یا تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اللہ تو لوگوں پر بڑا رحم کرنے والا، بڑی شفقت کرنے والا، صاحب رحمت ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک آنر دے دیا، ایک درجہ جو باقی امتوں کو نہیں دیا گیا۔ کیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ اب اگر پہلے بات کریں وسط کے بارے میں، اب یہ جو وسط کا لفظ ہے نا، یہ درمیان کے لیے آتا ہے۔ ایک تو امت معتدل امت بنایا۔ کیسے معتدل امت بنایا کہ جو یہود و نصارہ تھے وہ دونوں حد سے گزر گئے تھے۔ یہود نے بھی اپنے دین میں بہت زیادہ حد سے بڑھے اور نصارہ بھی، انہوں نے بیلنس دین کو نہیں مانا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ وہ بالکل رہبانیت کی طرف چلے گئے، اور یہود صرف دنیا داری کی طرف چل گئے، انہوں نے بیلنس زندگی نہیں گزاری۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ مقام دے رہا ہوں کہ تمہارے لیے وسط کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں، جو معتدل ہے، جو بالکل بیلنسڈ ہے۔ ہم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اس دوسرے پارے میں پڑھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اخلاقیات سے لے کر ایمان سے لے کر بات اب اس آیت میں ایمان سے شروع ہو رہی ہے۔ ابھی ہم اسی آیت کے اگلے پورشن میں ایمان پہ بات کریں گے، تو ایمان سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اخلاق، اقدار، نکاح، شریعت، بہت سی چیزیں ہم اس دوسرے پارے میں پڑھیں گے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکٹھا کر دیا۔ طلاق کس سے ہوگی، نکاح کس سے ہوگا، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہوں گے، حیض میں کیا کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا، حج کیسے کرنا، زکوٰۃ کیسے دینی، قصاص کیسے دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمام کی تمام عبادات اور معاملات اس بارے میں دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے احکامات سے پہلے ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم امت وسط ہو، معتدل امت ہو، تم نے معتدل انداز اختیار کرنا ہے۔ دنیا داری اور رہبانیت دونوں سے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جیسے عیسائیوں میں ہوتا ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ان میں بہت سے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، تو وہ نکاح نہیں کرتے، وہ شادیاں نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، تو جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں۔ اور دوسری طرف اگر یہود کو دیکھا جائے تو ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کیا کیا، کہ انہوں نے اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے ہدایت کو جو ہے وہ گمراہی کے بدلے بیچ دیا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیا۔ ہم پیچھے یہ آیات پڑھ چکے۔ تو آپ نے اور میں نے چونکہ بیلنس امت بننا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم امت وسط ہو، تم نے ہر چیز میں اعتدال رکھنا، دنیا دین دونوں کو ساتھ لے کے چلو۔ دین پہ صرف اگر آپ چلیں گے، دنیا کو چھوڑ دیں گے، تو آپ عبادات میں تو آگے چلے جائیں گے، آپ کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ مزہ تو تب ہے کہ ایک مسلمان امت وسط کیسے بنے گا کہ وہ بیلنس زندگی گزارے، ایسی زندگی دنیا میں رہتے ہوئے، بیوی بچوں میں رہتے ہوئے تمام معاملات بھی اچھے رکھے، تمام عبادات بھی پوری کرے، تب وہ جا کے ایک امت وسط بنے گا۔ دوسری چیز، ہم ہیں آخری امت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پے در پے نبی آئے، رسول آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے کتابیں نازل فرمائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو ہیں وہ آخر الزماں ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر ہمیں یہاں امت وسط کیوں کہا گیا؟ یہاں کوسچن مارک کریں۔ اور اب اس سوال کا جواب، امت وسط ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے احکامات اور شریعت کی تبلیغ کرنا،
اس وجہ سے ہمیں امت وسط کہا گیا کہ نبیوں کا سلسلہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اس کے بعد درمیان میں ہم ہیں، ہمارے بعد قیامت تک اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ ہمارا سب کا ایمان ہے کہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، شریعت کوئی نہیں آئے گی۔ ہمارا کام یہ کہ ہم اس دین کو آگے پہنچاتے جائیں، ہم تبلیغ کا کام کرتے جائیں۔ ہمارے ہاں بہت دکھ کے ساتھ اگر کوئی بندہ کوئی دین کی بات کرتا ہے تو پہلے پوچھتے ہیں کس مدرسے سے پڑھے ہو، کس فرقے کے عالم ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ پہ، مجھ پہ، ہمارے گھر والوں پہ، ہمارے بچوں پہ، ہم سب پہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو اتنا پتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اگر آپ وہ بھی کسی کو بتائیں گے تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ آپ کسی کے گھر جاتی ہیں، آپ وہاں پر بیٹھ کے پانی پیتی ہیں، صرف پانی اور کچھ نہیں کھاتی پیتی، آپ انہیں دعا دیتی ہیں اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ اچھا کھلائے جیسا آپ نے مجھے کھلایا، یا اس سے زیادہ اچھا پلائے جیسا آپ نے مجھے پلایا۔ وہ بندہ آپ کی اس دعا کو یاد کر لیتا ہے، اور لٹرلی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو آبزرو کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ آپ سے ایک چھوٹی سی دعا سیکھ لیتا ہے، ایک چھوٹی سی سنت سیکھ لیتا ہے، تو جب تک وہ اس پہ عمل کرے گا آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنا رہے گا۔ اور آپ اور میں اسی لیے امت وسط ہیں، کیونکہ ہم نے اس دین کو آگے پہنچانا۔ اب قیامت تک ہم درمیان میں آ گئے، نبیوں کا سلسلہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، درمیان میں ہم آ گئے امت وسط۔ ہمارے بعد قیامت تک یہ تبلیغ کا کام ہم نے کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہم نے کرنی ہے۔ اسی وجہ سے آیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم گواہ ہوں گے دوسری امتوں پر اور رسول ہم پر گواہ ہوں گے۔ اب یہ کیا بات ہو گئی؟ ہم نے تو شہید کا لفظ سنا ہے اپنی عام زبان میں کہ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، یہی سنا ہے نا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مر جائے گا بس وہ شہید ہے۔ لیکن شہید عربی میں کیا ہے؟ ہم نے اب اس لفظ پہ بات کریں گے۔ شہید عربی میں وہ ہوتا ہے جو گواہی دے، جو سامنے ہو، جس کے سامنے ایک کام ہو اور وہ گواہی دے۔ اور شہید کی اگر ہم بات کریں تو امت وسط کی جو گواہی ہے، ہماری گواہی کاؤنٹ کی جائے گی آخرت میں۔ اور امت وسط جو ہمیں کہا گیا وہ شاید ابراہیم علیہ السلام کی، بلکہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا بھی ذکر ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے سورۃ البقرہ میں ہی پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اے ہمارے رب آپ ہمیں اپنا اور زیادہ مطیع بنائیں، اور زیادہ تابعدار بنائیں، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کریں جو آپ کی مطیع ہو، آپ کی فرما بردار ہو، آپ کے حکم پر چلنے والی ہو۔ پھر امت مسلمہ کو خطاب کر کے کیا کہا گیا؟ سورۃ الحج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الحج کی بالکل اینڈ والی آیت اگر آپ دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے، ایسا بنایا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، اور اب تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رکھو۔ کیوں؟ هو سماکم المسلمین، کیونکہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی نام مسلمان رکھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی مسلمان کا ہی ذکر کیا۔ ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے اچھا تم کیا ہو، تو جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو اگلا سوال کیا جاتا ہے نہیں مسلمان تو ہو، آگے کیا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور پھر اسی آیت کے اگلے پورشن میں آتا ہے وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اور یہ گواہی قیامت والے دن ہوگی۔ اب ذرا سوچیں کہ قیامت والے دن گواہی کون دے گا؟ یہاں خطاب تو چونکہ تمام امت سے ہے، لیکن خصوصاً خطاب ان لوگوں سے ہے جو امت میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو ڈال لیں گے۔ اگر آپ تب گواہی دیں گے نا جب آپ کو خود کچھ آتا ہوگا،
جب آپ کو خود کچھ نہیں پتا تو آپ گواہی کیسے دیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو آنر دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ تو ایک اچھی امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ جب ہم خود کو ہی برائیوں سے نہیں روک سکتے، ہم دوسروں کو کیا روکیں گے؟ جب ہمیں خود ہی اچھے اور برے میں تمیز اور فرق نہیں پتا، ہم دنیا کی لو میں بہتے جا رہے ہیں، ہمیں خود ہی نہیں پتا ہم نے کیا کرنا، تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ تو ہم نے امت وسط کا اگر کردار ادا کرنا ہے تو ہمیں خود بھی کام کرنا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان پیدا ہوئے، ہمیں اللہ سے خود بھی جڑنا ہے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ ہم لوگوں پر گواہ بنیں، ہم تبلیغ کریں، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمیں خود پر بھی فخر ہو اور ہمیں اسلام پر بھی فخر ہو، اور ہم ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے مسلمان بنیں۔ کیوں روزانہ پڑھتے ہیں آپ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ہم راضی ہیں۔ کل تک تو نبی یہ کام کرتے آئے تھے، اب یہ کام ہمارا امت وسط کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا۔ سب سے پہلا حکم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا، آپ پہ اور مجھ پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ پھر ہم پر ذمہ داری ڈال دی گئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تم نے یہ کام کیوں کرنا؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اب یہ گواہی کیا ہے؟ گواہی کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری میں اور ترمذی میں بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پہنچا دیا تھا۔ ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے تمہیں میری باتیں پہنچائی تھیں؟ تو قوم نوح صاف انکار کر دے گی۔ اب 900 سال تک نوح علیہ السلام کے پاس منصب رہا اور 900 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے۔ ایک نبی 900 سال تک تبلیغ کرے اور اس کے بعد بھی اس کی امت تباہ ہو جائے تو اور وہ امت کہے کہ نہیں آپ نے ہم تک دین نہیں پہنچایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب وہ انکار کریں گے اور وہ کہیں گے کہ کوئی ہمیں ڈرانے والا نہیں آیا، تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہاری امت تو انکار کرتی ہے، تم گواہ پیش کرو۔ تو نوح علیہ السلام یہ بات کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ میری گواہ ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن ہم گواہی دیں گے، ہم بتائیں گے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچایا۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں پتہ چلا قرآن سے، ہمیں قرآن سے پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام نے 900 سال حکومت کی، 900 سال تک تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ جو نبیوں کا دور تھا اس میں نوح علیہ السلام نے بہت مشکل زمانہ دیکھا کہ نوح علیہ السلام، باقی تمام انبیاء کی ایج کم آتی ہے تبلیغ کی، نوح علیہ السلام نے اتنا عرصہ تبلیغ کی، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی امت نہیں مانی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کہا گواہی، تو یہ ایسے ہی ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو اگلے دن یوم النحر کے دن ایک اور خطبہ دیا اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک اپنا دین، اپنا اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھا اور پھر کہا کہ اے اللہ گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے اور تمام کی تمام مخلوق میں نمایاں ہوں گے اور سب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اس دن تمام دنیا تمنا کرے گی کہ کاش بھی وہ بھی ہم میں سے ہوتے، اور جس نبی کی قوم نے اسے جھٹلایا تھا ہم اللہ کے حضور شہادت دیں گے ان تمام انبیاء کے حق میں کہ انہوں نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا۔ اب دیکھیں آپ کو اور مجھے کتنا بڑا آنر قیامت کے دن ملے گا کہ ہم ایک اونچے ٹیلے پر اپنے پیارے حبیب کے ساتھ کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسا تبھی ہوگا جب ہم نے ان کے طریقے کی پیروی کی ہوگی، ہم چلے ہوں گے ان کے پیچھے۔ ہم تو خوش قسمت ہیں، ہمیں دنیا میں اقتدار دیا گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تحویل قبلہ ہوا تو صرف تحویل قبلہ نہیں ہوا، منصب رسالت بھی ٹرانسفر ہوا، اور پھر پوری قوم کو منصب دیا گیا، امت محمدیہ کو ہمیں اقتدار دیا گیا۔ ہمیں اس اقتدار کو بہت اچھے طریقے سے، اقتدار کس کو ملتا ہے؟ آپ کسی کمپنی کا سی ای او کیوں چنتے ہیں؟ یا ہم کسی جو ہے وہ سوسائٹی میں اپنا لیڈر کسے چنتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوالٹیز ہیں جو بندہ اس پہ عمل کرے گا، اور وہ اگر ہم اسے کسی ایریے کا یا کسی جگہ کا لیڈر بنائیں گے تو وہ اس کا واقعی میں حق ادا کرے گا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہمیں چنے ہوئے بننا ہے اور ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس کام کا مطالبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے کیا۔ اس طرح کے بن جائیں کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات پہ دوسرے گواہ بنے۔ ہمیں چلتے پھرتے مسلمان نظر آنا ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ہمیں ایسا بننا ہے، ایسا کہ سب کو ہم پر فخر ہو۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھی جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ہمیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا آنر دیا، اور اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ سنت میں اور فرض میں کیا فرق ہے، اور ہم اسی بات پہ جھگڑتے رہتے ہیں، اچھا یہ کریں یا نہ کریں، اور کریں تو کتنا چھوڑ دیں۔ ہماری فکر صرف دنیا دنیا دنیا، ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی لیے تو ہم پر یہ ذلت اور مسکینی چھائی ہوئی ہے۔ ان پر کیوں چھائی تھی ذلت اور مسکینی؟ ہم نے پڑھا تھا جب انہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی تھی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور محتاجی دے ماری گئی۔ آج ہم پر بھی ذلت اور محتاجی دے ماری گئی ہے۔ آج ہمارا ملک اس کنڈیشن پہ آ گیا ہے کہ دیوالیہ ہو رہا ہے، تو کیا ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اوروں پر باتیں کرنے کے بجائے اپنے عمل کو سنواریں؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کیوں کیا، یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ پیش آیا اس کی وجہ کیا تھی؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے یہ جو کیا یہ اس لیے کیا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ کون ہے جو ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو پیچھے پھر جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو وہ مرتد ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری تھی، اور پروپیگنڈا خلاف ہو گیا کہ یہ کیسا نبی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قبلہ کون سا ہے، کبھی ایک قبلے کی طرف منہ کرتا ہے کبھی دوسرے قبلے کی طرف، کیونکہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 16-17 جو ہے ماہ تک قبلہ بیت المقدس تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون ہے جو نبی کی اتباع کرتا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، کر لو۔ نبی کہہ رہا ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر لو، کر لو۔ نبی کی پیروی ضروری ہے، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کلیئر بتایا اللہ کو عمارتوں سے غرض نہیں ہے، اللہ کو کمروں سے غرض نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کا اخلاص جاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو عربوں کے غرور پر اور اب عربوں کی قوم پرستی پر ایک بہت زور کی ضرب لگائی گئی کہ بیت المقدس قبلہ بنا کر عربوں کو توڑا گیا۔
اور پھر جب دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تو جو یہود کی نسل پرستی اور تعصب تھا اسے توڑا گیا، یعنی کہ بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں تو ہم تو 7 دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رہیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضرب لگائی۔ ہم نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ پہلے مکہ کے مسلمانوں کی آزمائش ہوئی اور پھر مدینہ کے مسلمانوں کی، اور صرف مسلمانوں کی آزمائش نہیں تھی، جو مکہ کے کافر تھے جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو ان کا غرور بھی ٹوٹا، ان کی انا پر بھی ضرب لگی۔ اسی طرح جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس وقت بھی کیا ہوا، معاملہ کیا پیش آیا کہ یہود کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کو بھی ایک دفعہ چوٹ لگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کے تکبر کو توڑ کے، قوم پرستی کو توڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا خدا پرست بنو، اور ہوا بھی یہی کہ جب حکم آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھا لی گئیں تو جبرائیل امین وحی لے کر آ گئے، اور جب وحی لے کر آئے تو کہا کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے قبلہ بدلانے کی جیسے ہی پتہ لگا، جن لوگوں نے قبلے کو بدل دیا، جن لوگوں نے اپنے نبی کی پیروی کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ خوش ہو گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان کام نہیں تھا، یہ تو تمہارے ایمان کا امتحان تھا، اور اس امتحان میں جب مسلمان کامیاب ہوئے تو اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی۔ آسان نہیں ہوتا قبلے کا موڑنا، آسان نہیں ہوتا لوگوں کی طنز برداشت کرنا، لوگوں کی باتیں برداشت کرنا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ آج کل کی ہائی فائی سوسائٹی میں نقاب کر کے چلی جائیں، آپ کسی شادی میں جائیں اور آپ اپنے آپ کو فل کور کر کے چلی جائیں، یا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ لش پش فنکشن میں جائیں اور وہاں پر آپ کے چہرے پر سنت نبوی سجی ہو، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ آپ ذرا بھرے محفل میں نماز پڑھیں اور آپ رفع الیدین کر کے دیکھیں تو کیا آپ کو ٹونٹ نہیں کیا جائے گا؟ کیا آپ کی نماز پہ ڈسکشن نہیں کی جائے گی؟ یہ کوئی نہیں کہے گا دیکھو کتنی اچھی ہے، وقت پہ نماز پڑھ رہی ہے، اس بات پہ تبصرہ کوئی نہیں کرے گا۔ تبصرہ کس بات پہ کرے گا؟ دیکھو اس نے سجدہ کیسے کیا، اچھا یہ سجدہ اونچا کرتی ہے، یہ سجدہ نیچے کرتی ہے، اچھا یہ دیکھو یہ رفع الیدین کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ بس ہماری بحث اسی بات پر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آزمایا گیا، آزمائش میں وہ کامیاب رہے، حالانکہ یہ آزمائش بہت بڑی تھی، لیکن ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ نماز کی فکر کرتے ہوئے محفل جیسی بھی اٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ ان پر کیا باتیں کریں گے۔ وہ جیسا مرضی معاشرہ ہو، بے شک بے حیائی اور فحاشی کا معاشرہ ہو، وہ اپنے آپ کو ایمان کی حدود میں رکھتے ہیں۔ یہی حد اللہ ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو جیسے ہم نے پچھلی دفعہ لوگوں کو لگا کہ جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف کچھ ماہ نماز چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے تو شاید ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ نماز کو ایمان کہا گیا، اور یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نماز ایمان کا ستون ہے، دین کا ستون ہے۔ نماز ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ جو ایمان ہے اس کی 70 یا اس سے بھی کچھ زائد شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سے سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کہنا، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس میں سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے ایک کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح نماز کو بھی ایمان کہا گیا کیونکہ نماز بھی مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ صحابہ تو کفر کا فتویٰ لگا دیا کرتے تھے، کفر اور اس بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، یا ہم نماز کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہاں پر بتا دیا کہ اللہ ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، جو نمازیں تم نے پڑھی وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحیم ہے، بخشنے والا ہے، شفیق ہے، انتہائی مہربان۔ اسی نے کہا تھا قبلہ بیت المقدس کرو، اسی نے کہا قبلہ خانہ کعبہ کرو، تو وہ ایمان کو کیوں ضائع کرے گا؟ وہ تمہارے ایمان کو بالکل ضائع نہیں کرے گا۔ اور اسی سے پھر ریلیٹڈ ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک جنگی عورت کو دیکھا، قیدی عورت تھی، اس سے اس کا بچہ کھو گیا، وہ بچے کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہے، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، تو قیدیوں میں سے اسے جو بچہ ملتا وہ اسی بچے کو دیکھ کر گلے سے لگا لیتی اور اس بچے کو پیار کرتی، الا یہ کہ اسے اس کا اپنا بچہ مل گیا۔ جب اسے اس کا اپنا بچہ مل گیا تو اس نے خوشی خوشی اسے اٹھا کر گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا اور پیار کیا اور اس کے منہ میں اپنا دودھ ڈال دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھا اس عورت کا تو صحابہ سے کہا بھلا بتاؤ تو کہ کیا اس عورت کا بس چلے گا کہ یہ اپنے بچے کو جان بوجھ کر آگ میں ڈالے؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ جس قدر یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیسے جہنم میں ڈالیں گے اگر ہم ایمان پر قائم رہیں، اگر ہم اس کی تابعداری کرتے رہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنا فرما بردار بنائے جیسے صحابہ کرام ان کے فرما بردار تھے، جیسے ہی حکم آتا فوراً اتباع کر لیتے۔ ہمارا بھی یہ حال ہو کہ ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اتباع ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا، قدم پہ قدم رکھنا، اسی طرح فالو کرنا کہ کوئی فرق نہ آئے، اسی پاؤں کے نشان پہ پاؤں کا نشان رکھنا، اسے کہتے ہیں اتباع۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اتباع کرنے والا بنائے، ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہم وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ کرتے رہیں، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، اور ایسا تبھی ہوگا جب ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہوگا، ایسا تبھی ہوگا جب ہم ایمان کی طاقت سے لبریز ہوں گے۔ آپ نے بہت مشہور ایک قول ہے شاید سنا ہوگا کہ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہوتا ہے تو معاشرے میں ہمیشہ نوکری پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ جب ہمارا مقصد قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا اس لیے ہوگا کہ ہم خود بھی اس سے ہدایت پائیں، یہ جو حد اللہ کا لفظ آیا ہے اللہ ہمیں بھی اس سے ہدایت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں تک بھی اس ہدایت کو پہنچا سکیں۔ جب ہمارے سامنے مقصد ہوگا تو پھر ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے مقصد سے آگاہی ہو، ہمیں پتہ ہو ہم امت وسط ہیں اور ہم نے اس امت وسط ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ آپ نے ایک نعت بھی سنی ہوگی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم پیدا ہوئے ہوتے تو اس وقت پتہ نہیں ہمارے اعمال ایسے ہوتے یا نہ ہوتے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر جج کر سکتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے اور ہمارے ایمان کا لیول یہ نہ ہوتا تب بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہمیں اس دور میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر فخر ہو۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں اور چہروں کی روشنی سے پہچانیں گے، اور وہ روشنی کیا ہوگی؟ وہ وضو کے وہ اعضاء ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے۔ تو ہمیں وضو کے اعضاء تبھی چمکیں گے جب ہم وضو کریں گے۔ ہم امت محمدیہ قیامت والے دن پرومیننٹ کیسے ہوں گی؟ جب ہم وہ کام کریں گے جن سے ہماری پہچان بنے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا بہترین تابعدار بنائے، اپنا اطاعت گزار بنائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنائے، ہمیں باعمل مومن بنائے، ہمارے دلوں میں اور روحوں میں قرآن کو اتارے، ہمارے عمل سے قرآن ڈھلے اور ہمارے ہر عمل سے ثابت ہو کہ ہم نے دل سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب القرآن